نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اسٹیج پر تشریف فرما سید حیدر ولی نبیرہ قادری صاحب سجادہ نشین نلنگا شریف، سجاد حسین متوالے صاحب، امین الدین قادری صاحب، این وی بوس راجو صاحب، منسٹر گورنمنٹ آف کرناٹکا، محمد اظہر الدین صاحب، کمار نائک صاحب، ممبر آف پارلیمنٹ، دیگر مشائخ نظام، علماء کرام، معزز حاضرین اسٹیج پر اور میرے سامنے بیٹھے میرے عزیز بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس عزت سے نوازا، اس محبت سے نوازا جو آج مجھے آپ سب حضرات سے مل رہی ہے۔ آپ لوگوں نے دیگر مہمان مقرر حضرات کو سنا، جس میں مہمان خصوصی سید شاہ کلیم اللہ حسینی صاحب نے بڑے اچھی باتیں کہیں اور دیگر حضرات نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ چونکہ وقت بہت ہو چکا ہے اور ماشاءاللہ آپ سب کو اپنے کرسیوں پر موجود دیکھ کر بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ میں آپ سے صرف چند باتیں عرض کروں گا جو مقرر حضرات نے کہیں، وہیں سے ان باتوں کو لیتا چلوں، اور اس جلسے کا جو عنوان ہے ہندوستان کے موجودہ حالات، یہ بڑا وسیع موضوع ہے اور میں آپ سب سے صرف یہی کہہ سکتا ہوں اس میں کہ ہم سب کو خود پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے جو زندگی عطا کی ہے یہ بے شک ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب یہ جانتا ہے کہ کب کیا ہونے والا ہے، کون کیا کرنے والا ہے، تو پھر ہم کو اس دنیا میں پیدا کیوں کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کو اسی لیے پیدا کیا تاکہ وہ پھر سے ایک موقع دے کہ جو لوگ جنت میں جانے والے ہیں اور جو دو لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں ان کو پھر سے موقع یہ دیا جائے کہ وہ اپنے اعمال اس دنیا میں کیا کرنے والے ہیں، اور پھر سے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھے گا اور پھر فیصلہ کرے گا کہ یہ جنت میں جائیں یا دوزخ میں جائیں۔
تو ہم کو جب یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کو خود پہ نظر ڈالنے کی ضرورت ہے. خود پہ ڈالنے کی ضرورت مطلب یہ ہے کہ ہم صبح سے شام تک اپنا جو دن بتاتے ہیں یہ کیسے بتاتے ہیں. بے شک ہم یا تجارت میں ہوتے ہیں یا نوکریوں میں ہوتے ہیں یا کسی بھی مصروفیت میں ہوتے ہیں، لیکن ہم پر اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اور ہم جب بھی کوئی قدم اٹھائیں یا جب بھی کوئی کام کریں تو اس میں یہ سوچا جائے کہ اس میں کیا اللہ کی رضا ہوگی یا نہیں ہوگی. یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، چونکہ حدیث میں ہمیشہ یہ کہا گیا ہے. جیسے مثال کے طور پر جب کسی لڑکے کو شکر کی بیماری ہو گئی تو اس کی والدہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر اس لڑکے کو گئے، اور اس والدہ نے کہا کہ اسے شکر کی بیماری ہے، حضور آپ اسے کہیے کہ یہ میٹھا نہ کھائے. لیکن حضور کو میٹھا بہت پسند تھا، تو آپ نے اس عورت سے کہا کہ تم 3 دن کے بعد آؤ. تو پھر 3 دن کے بعد وہ والدہ اپنے فرزند کو لے کر گئی اور پھر کہا کہ میں اسے لے کر آئی ہوں، آپ اسے کہیے کہ یہ میٹھا نہ کھائے. تو حضور نے جب کہا کہ بیٹا تم میٹھا نہ کھاؤ، کیونکہ آپ کے صحابہ پھر آپ سے سوال کیے کہ آپ نے اس لڑکے کو اسی دن کیوں نہیں کہا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو چیز میں خود نہیں کرتا میں دوسروں کو نہیں کہہ سکتا. تو حضور نے 3 دن تک پہلے میٹھا کھانا چھوڑا، پھر اس لڑکے سے کہا کہ اب تم میٹھا مت کھاؤ. تو میں اسی لیے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ کہنا ہے، لیکن میں خود اس پہ عمل کرتا ہوں کہ اگر میں اپنا قلم اٹھاتا ہوں تو سب سے پہلے یہی سوچتا ہوں کہ کس کا اس سے فائدہ ہوگا، اور یہ کیا اللہ کی رضا، اللہ کو راضی میرے یہ دستخط سے یا میرے یہ لکھاوٹ سے کچھ کسی کا فائدہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. تو یہ اگر ہم عمل اپنی زندگیوں میں لائیں گے تو بے شک اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین مقامات سے نوازے گا اور ہم پہ راضی ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جب ہم سے راضی ہوتا ہے تو ہماری زندگی وہاں سے سنور جائے گی. سبحان اللہ. بے شک. دوسری مثال میں دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے جب قرآن نازل کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو آپ نے جب جب قرآن نازل ہوتی، جب جب آیتیں نازل ہوتی تو اپنے صحابہ کو سناتے. صحابہ نے اللہ تعالیٰ کو تو نہیں دیکھا، لیکن صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ان پہ یقین رکھ کر، کیوں یقین کیا ان پر؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی حضور کو اس مقام سے نواز دیا، ان کی ایسی تربیت کی کہ اگر وہ کچھ کہتے تو کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر یقین کیا اور ان سے بے حد محبت کی. اور جب بے حد محبت ہوتی ہے تو پھر جب جو لفظ نکلتے ہیں ہم انہی پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم جس سے محبت کرتے ہیں وہ جو کہتا ہے یا اسے جو اچھا لگے گا ہم وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے آپ اپنی والدہ کو اگر محبت کرتے ہیں، آپ اپنے والد سے محبت کرتے ہیں، تو آپ ہمیشہ یہ چاہیں گے کہ میں اپنے والد اور والدہ کو خوش رکھوں.
ہے نا. تو آپ کیسے خوش رکھیں گے؟ آپ وہی کام کریں گے جس سے انہیں خوشی ہوگی. آپ وہ کو ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس سے انہیں برا لگے. تو اللہ تعالیٰ کو اگر خوش رکھنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنے حبیب کے ذریعے ہم تک قرآن پہنچائی ہے اور اپنے حبیب کے ذریعے جو کلمات ہم تک پہنچے ہیں، اس کے بعد اولیاء اللہ کے ذریعے جو ہم تک اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہنچے ہیں، ہم کو ان پر چلنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. اولیاء اللہ کا جو معاملہ ہے وہ خانقاہی نظام، وہ خانقاہی نظام کیا ہے ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. خانقاہی نظام وہ ہے جو ایک ولی اپنی خانقاہ میں، جیسے حضرت حیدر ولی نبیرہ قادری صاحب نے فرمایا کہ اگر سجادگان تعویذ وغیرہ دینے لگ جائیں اور اپنے اصل کام کو بھول جائیں تو وہ خانقاہی نظام نہیں ہوگا. خانقاہی نظام وہ ہے جہاں لوگوں کی تربیت ہوتی ہے. سبحان. تربیت کیسے ہوتی ہے؟ میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہوں گا. ایک بہت بڑے ولی کے پاس ایک عہدیدار اس زمانے کے اپنے فرزند کو لے کر گئی، چونکہ وہ ولی بہت مشہور تھے. تو آپ نے لے جا کر کہا کہ آپ اس کو اپنا مرید کر لیجئے. تو اس ولی نے کہا کہ دیکھیے یہ آسان کام نہیں ہے. تو انہوں نے اصرار کیا اور پھر اس ولی نے کہا اس عہدیدار سے کہ ٹھیک ہے، آپ کل سے اپنے لڑکے کو یہیں چھوڑ جائیے. تو وہ کل سے لڑکا اس خانقاہ میں آ گیا اور اس ولی نے اپنے ساتھی کے ذریعے اس لڑکے کو بولنے لگائے کہ کل سے تمہارا کام یہی ہوگا کہ جتنے جو اس خانقاہ میں باتھ رومز ہیں وہ کل سے تم اس کی صفائی کرو گے. یعنی وہ لوگ بڑے پیسے والے، عہدیدار کا بڑا لڑکا. تو لڑکا تو سن کر صفائی شروع کر دیا، لیکن وہ خبر لگ گئی اس کے والد کو. تو اس والد نے کہا ارے یہ ایسا کیوں کرا رہے ہیں، میں تو کہا تھا مرید بنانے کے لیے. تو اس نے 5-6 لوگ بھیجا دیے کہ بھائی تم لوگ جا کے صاف کرو، میرے لڑکے سے کیوں صاف کروا رہے ہیں. تو جیسے ہی وہ اس ولی کو پتہ لگا کہ ایسے 5-6 لوگ وہاں پر آ گئے ہیں، تو اس ولی نے فوری اس عہدیدار کو بلایا. عہدیدار کو بلا کر کہا کہ آپ اپنے لڑکے کو یہاں سے لے جائیں. تو اس نے کہا بھائی کیوں ایسا آپ کہہ رہے ہیں، میں تو اس کو تربیت کے لیے چھوڑا ہوں. تو اس نے کہا تو اس ولی نے فرمایا کہ ایک مثال دے کر کہ جس کو بیماری ہے دوا اس کو دینی چاہیے یا اس کو جو لے کے آیا ہے اس کو دینی چاہیے. یعنی اس لڑکے کو جس کو مرید ہونا ہے کام بھی اسی کو کرنا پڑے گا. اور یہ سب سے بڑی چیز ہے. اولیاء اللہ کی جو تعلیمات ہے وہ سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ وہ اپنی انا کو ختم کرتے ہیں. یعنی اس پیسے والے لڑکے کو، اس عہدیدار کے جس کے پاس 10-15 نوکر ہوں گے گھر میں، لیکن اس کی انا کو ختم کیسے کیا جائے؟ جہاں پبلک باتھ روم میں پہلے اس کو صاف کروایا جائے. یہ اس ولی نے ترکیب نکالی. یہ تربیت ہے اولیاء اللہ کی. تو اگر انا ہوگی
تو آپ کے منہ سے میں نکلے گا. اگر انا ختم ہو جائیں گی تو صرف وہ نکلے گا اور وہ اللہ تعالیٰ ہوگا. تو یہ ہم کو عمل کرنے کی ضرورت ہے. اپنے گھروں کو پاک صاف رکھنے کے لیے ہم کو کوئی چھوٹی بڑی چیز نہیں ہوتی. اگر کچرا دکھے تو اٹھانے میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. یہ اپنے انا کو ختم کرنے کا طریقہ ہے. اپنی انا کو چھوٹے چھوٹے کام سے ہم ختم کر سکتے ہیں. دوسروں کی خدمت کرنا یہ اولیاء اللہ نے سکھایا ہے. خانقاہوں میں یہی ہوتا آ رہا ہے. ہم خدمت کیسے کریں یہی تربیت ہے, اور یہی تربیت سے ہی اللہ تعالیٰ کے انسان قریب ہو سکتا ہے. تو میری آپ سب سے گزارش ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں, اور اولیاء اللہ ہمیشہ یہ طریقے انا کو ختم کرنا, اخلاق کو مضبوط کرنا. اخلاق کے بارے میں بہت ہی بے شمار واقعات موجود ہیں. میں ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں اخلاق کے, جو حضرت نظام الدین اولیاء کا واقعہ ہے. حضرت نظام الدین اولیاء جب اپنی محفل میں بیٹھے تھے تو چند لوگ ان کے پاس آئے اور اس محفل میں شامل ہوئے. لیکن پھر کچھ لوگوں نے غور کیا کہ حضرت نظام الدین اولیاء ہر 10-15 منٹ کو اٹھ کر کھڑے ہو رہے ہیں, پھر بیٹھ جا رہے ہیں. تو جب وہ کھڑے ہوتے تو سب کھڑے ہو جاتے, پھر بیٹھ جاتے تو سب بیٹھ جاتے. ایسا 3-4 بار ہوا. تو محفل ختم ہونے کے بعد جو لوگ تھے وہاں پر محفل میں, آپ سے ادباً جا کر پوچھ لیا کہ حضور آپ اس طرح جو کھڑے ہو رہے تھے اس کی وجہ کیا تھی؟ تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے تم لوگوں کے پیچھے وہ جو گلی ہے, وہ گلی سے گزرتا ہوا ایک کتا نظر آ رہا تھا. تو وہ جو کتا نظر آ رہا تھا وہ اس کی شباہت ویسے کتے کی تھی جو میرے مرشد کے پاس گلی میں پھرتا تھا. تو آپ آداب اور اخلاق کا مثال دیکھیے کہ وہ کتا نہیں تھا جو ان کے مرشد کے پاس تھا, اس کی صرف شباہت وہ کتے جیسی تھی. تو اس کی اپنی مرشد کی تعظیم میں نظام الدین اولیاء جب وہ کتا نظر آتا تو اٹھ کر کھڑے ہو جاتے, جب وہ کتا ہٹ جاتا تو بیٹھ جاتے تھے. تو یہ تعظیم اپنے مرشد کی ہوتی تھی. تو ایسے اخلاق تو شاید ہم لا نہیں سکیں گے, لیکن اس مثال سے کچھ تو ہم سیکھیں گے کہ اپنے ماں باپ کی تعظیم کیسے کیا جائے, اپنے بڑوں کی تعظیم کیسے کیا جائے, اپنے اساتذہ کی تعظیم کیسے کیا جائے, مشائخین کی, علماء اکرام کی تعظیم کیسے کیا جائے. یہ ایسے بے مثال جو ہے واقعات موجود ہیں. میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ سب اولیاء اللہ کے تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اور میں آخر میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑے مقامات سے نوازا ہے, ہمیشہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہوں گا. اللہ تعالیٰ کے کرم سے مجھے چیئرمین شپ جو ملی ہے اوقاف کی, یہ میں نے قبول کی ہے, اور صرف اسی وجہ سے قبول کی ہے کہ شروع سے میرے دادا محترم حضرت سید شاہ محمد الحسینی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے خدمت انجام دی اوقاف میں. اس کے بعد میرے والد محترم نے کئی سال اوقاف کے ممبر رہ کر انہوں نے خدمت انجام دی. پھر آپ نے مجھے حکم دیا کہ اب مجھ سے نہیں ہو پا رہا ہے, تو یہ اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اوقاف کی خدمت کیا کرو, لوگوں کی خدمت میں رہو. تو اسی وجہ سے میں نے
اس چیئرمین شپ کو قبول بھی کیا، اور میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ کام آسان فرمائیں، اور جو میری نیت ہے کہ لوگوں کی خدمت کیا جائے اس اوقاف کے ذریعے، بہترین کام کرنے کی میں کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس نیت پر قائم رکھے۔ اسی کے ساتھ میں ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جیسے کہ AICC پریزیڈنٹ ملک ارجن کھرگے صاحب، چیف منسٹر سدرامیہ صاحب، DK شیو کمار صاحب، جنہوں نے یہ پوسٹ مجھے دیا مجھ پر یقین رکھ کر، اور پرینک کھرگے صاحب، وسنت صاحب، بوس راجو صاحب، ان سب لوگوں نے اور کئی مائنورٹی لیڈرز نے اس کام میں میرا ساتھ دیا، میرا نام ہر جگہ لیا تاکہ یہ پوسٹ مجھے ملے۔ میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میری تو حیثیت نہیں ہے کہ آپ لوگ میرے لیے جمع ہوئے ہیں، مجھے یقین ہے اور معلوم ہے یہ بات کہ آپ لوگ خواجہ بندہ نواز کے لیے یہاں شامل ہوئے ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں آپ سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں آپ سب کے مشکلوں کو دور فرمائیں، آپ سب کے مرادوں کو پورا فرمائیں، آپ سب کے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیں، ہم سب کو گناہ کرنے سے بچائیں، ہم سب کی زندگیوں میں دین اور دنیا میں کامیابی عطا فرمائیں، ہم سب کی آخرت ایمان سے فرمائیں۔ اور آخر میں جو حضرات اتنے دنوں سے اس جلسے کی تیاری میں لگے تھے، مشائخین نظام اور ان کے نیچے کے سارے جتنے لوگ تھے، سب بہت محنت کیے۔ جو مجھ سے آج ملاقات ہوئی، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں تہہ دل سے، میری اتنی عزت افزائی ہوئی، لیکن میں ہمیشہ ایک طالب علم ہی تھا اور ابھی بھی ایک طالب علم ہی رہوں گا۔ ہر سے مجھے سیکھنے کا موقع ملے گا، اور میں اس قابل شاید نہیں ہوں، لیکن آپ سب یہاں آ کر جو عزت افزائی کیے ہیں، میں اس کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔